کہیے محمد آل محمد پر. سبھی نے آپ کو بلند آواز سے مل کر ایک صلوات عنایت فرمائیے. تو یہ اگر آپ پڑھ ایسے ان کی جملوں کو یعنی ہر نبی کو بھی امام کو بھی پڑھنا پڑا ہے نا قرآن. پیغمبر کو قول اقوال لقمان نے کتنی نصیحتیں کی, کتنے بات اللہ نے ان کو, یعنی انسانوں کی تربیت کے لیے اللہ نے جناب لقمان کے کلمات کا انتخاب کے لیے ہے. اپنے بچوں کو ایسے نصیحتیں کیا کرو, اپنے بچوں کو یا بنیا اگر اس صلاح میرے نام کوئی بھی عمل انجام دو اللہ کی عبادت سے بھی ملاتے, جب اللہ کو درمیان میں رکھ کے اللہ کے اوپر عقیدے کو اللہ کی بات میں رکھ کے جو عمل بھی انجام دو جو ہزاروں گنا بڑھ جائے گا. کتنی ہی نیکیاں کرو لیکن اگر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہو تو کوئی عمل تمہارا قابل قبول نہیں ہوگا نا. کیونکہ جس نے نیکوں کو سے نوازا پھر زیادہ نہیں جانا چاہتا, پھر لمبا ہو جائے گا. یہ منزل ایک ایک طرف سے دار ایک مرامی شروع ہے نا. خلاصہ یہ ہے کہ بیٹا کبھی بھی اللہ کی عبادت سے غافل نہ ہونا, یا جتنی نعمتیں ملتی جائیں بڑھتی جائیں اس کا شکر تمہارا بامر بالمعروف اور لوگوں کو اچھائی کو جتنے مشکل کام اچھے کام سے بلانا جانتے نا آپ کتنا مشکل کام اچھے کام ہے. اور آج تو یہ جیون ہے اچھے کام ہے. وہ زمانہ کے جب لوگ برے کاموں کو فخر سے کرتے ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں. بھائی آج اتنے وقت نہ لگا کے جی دفتروں میں ماشاءاللہ سوال یہی ہے ہمیں تم نے کتنے کا کتنا لگایا, آج اتنے کا لگا دیا ماشاءاللہ. آج کا دن بڑا منحوس تھا, ایک پارٹی بھی نہیں تھا. یعنی جس دن گناہ نہیں کرتا وہ دن اس کا منحوس. جب منحوس دن تھا کوئی بھی نہیں کرتا اس کا منحوس دن ہے. جس دن حرام نہیں ملے وہ ہے منحوس. اب سمجھ میں کہا جاتا تھا ایسا دن آ جائے گا, ایسا زمانہ آئے گا لوگ نیکی کو اچھائی اور اچھائی کو اور نیکی کو بدی اور بدی کو نیکی سمجھ رہے. وہ منحوس دن ہو گیا جس دن گناہ سے بچ رہا ہے اللہ بچا رہا ہے. منحوس کے دن آ جائے تجھے نہیں ملا حرام ہو ماں بولو برو کو جب کیا قیمت آتی ہے منہا نہیں منکر جلدی نہیں سے بڑھو خود بھی جانا ہے تو میں سمجھ پڑھا اور اس سے بھی بڑھو. عبادت کرنا اتنا سخت نہیں جتنا اچھائیوں کا حکم ہے. اچھائیوں کا حکم دینا اتنا سخت نہیں جتنا برائی سے روکنا. قیامت ہے برائی سے روکنا قیامت. تم ہوتے کون ہو میرے بچے کو یا میری بچی کو روکنے والے. میں ہم کس سے جو کرے یہ میں خاطر مطلب برا ہے کہ میں حیران ہوں. ماں باپ خوش ہوتے ماں باپ کو لڑنے آتے ہیں آپ کیوں جو بھی دلکن نہیں آج کے بعد الحمدللہ میں کبھی بھی نہیں جو چاہے جیسے چاہے جو اللہ چاہے کہ میں نے اپنے دل سوار کر آج وہ بنا دیا برائی سے روکنا اس سے روکنا اس کو برائی کیونکہ معاشرہ برائیوں کی دلدل میں اتنا گر چکا ہے میں نے کہا نا کہ بدی نہیں رہی اس کو اتنا خوبصورت بنا کے پیش کر دیا گیا ہے برے کاموں کو کہ وہ اچھے لگتے بڑے. جب تک وہ برا کام نہیں کرے اس کی زیبائی پوری مکمل نہیں ہوتی اس کے جانے سے. تو اس میں کسی کو روکنا یہ سب سے بڑی قیامت ہے. کسی کو برائی سے روکنا. میں برائی کی تعریف نہیں کرنا چاہتا آپ کے سامنے کہ کس طرح سے اور جتنا زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اس سے بھی مشکل کام ہے. جو آپ نے اسلام کہیں نہیں نکلنے گھر سے بری دو انامر بالمعروف وانہا عن تم سے امام حسین بھی آپ کو مسلم آپ بھی گواہی دیتے ہیں اشهد ان لا وتقمت الصلاۃ وآتيت الزکاۃ وأمرت بالمعروف ونهيت عن لیکن آپ خود پڑھ رہے ہیں قرآن میں بھی یہی حدیث میں بھی یہی زیارت میں بھی یہی مگر ماننے کو تیار نہیں. بھئی اگر یہ بات غلط ہے کہ کوئی عالم آ کے آپ کو معلوم نہیں ہے کرے غلط ہے نہیں کرنا چاہیے کوئی زیارت سے جملے کو نکال دو حدیث سے نکال دو اور ان آیات کو بھی الگ کر دو جس میں ہمیں معلوم نہیں ہے مل امام تو کہہ رہے کہ میں اس لیے جا رہا ہوں بھائی تم جائے تو سمجھو میں کیسے جا رہا ہے اور زیادہ یہ جملے ادا کر کے آپ کو بور نہیں کرنا چاہتا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چوتھی بات چوتھی اور بس
وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. اس کے بعد میرے لال، میرے بچے، میرے بیٹے سب اسلام میں بڑی مصیبتیں ہیں، اسلام میں بڑی گالیاں، تہمتیں، ہے نا، الزامات. میں نے کہا نا کہ میں تو ایسے ایسے تجربات ہیں، تو اپنے میرے تجربات بیان کرنا لوگوں کو ایک کھانا جائے گا. بہت سالوں پہلے کی بات، بہت سال میرا خیال ہے کہ 25-30 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. میرے سامنے بیٹھ کے میری باتیں کر رہا تو پتہ نہیں اصل نمبر یہی نمبر پہ بیٹھا ابھی گواہ کی زندہ میں اٹھا. جب بولنے لگے تو میں نے شکروں کے اور سن لو کیا کیا اسے دنیا بھر کے ایپ تمہیں گنانی میں چھوڑتا رہا کہ بھائی یہ کیا کیا بتا رہا ہے. اور جب اس کو بتایا گیا کہ یہ اصل نمبر یہی ہے تو اس کی حالت میں دیکھنے لگا، کیونکہ وہ ایسے بتا رہا تھا جیسے میرے پڑوس میں رہتا ہے. ہاں مجھے معلوم ہے، خود بولنے والا کہنا ایک بار ایک اور تمہیں کیا بات تمہیں نہیں پتا، سب کو پتا ہے. اب آپ اپنے آپ کو بیوقوف سمجھیں گے، اچھا ایسی بات ہے مجھے نہیں پتا، لہٰذا آپ فوراً یقین کر لیں. وہ باتیں نہیں رہے تمہیں نہیں پتا، تمہیں نہیں پتا، ارے سب جانتے ہیں باتیں، یہ تو سب کو معلوم ہے. اللہ ان کو ہدایت ہے، ان کو اندازہ ہی نہیں کہ کسی پر توبہ کرنے والے سے حشر جاؤ. کچھ گناہ ایسی ہے جو اللہ زندگی میں سامنے لے آتا ہے، اس وقت سے میں ڈرتا ہوں. بالکل ایک ہوگا جب حشر نے دیکھا نا کان کی کڑی اس وقت سے اٹھانا کہ کسی کے خلاف ایسی بات کرنے کے ایسا ہے جو اگر ہے بھی لیکن چھپا ہو، اور اگر خدا کرے نہ ہو اور میں بیان کروں پھر کیا کروں گا؟ میرا آج کی فرصت بھی ہے اس پہ جو کچھ نہیں ہوتا. صبح اٹھ کے جب تک جھوٹ نہیں بولے گا اپنے مخالف کے لیے تو کاٹتے ہی ہوں. وہ کچھ ہوتا ہے آج نہیں چھوڑتی اس کی لمبی ارے پوری دنیا میں برائی پھیلا رہے موبائل ہاتھ میں. بس اللہ بڑی مصیبت اس راستے میں بڑی مصیبت. صبر کیا ہے؟ صبر کی تعریف یہ ہے زمانے سے کی جاتی ہے. ایک گال میں پڑھ مارے یہ دوسرا بھی آگے دوسرے بھی مارنا. صبر کی تعریف یہ ہے کہ تم پر دشمن حملہ کرے پیچھے ہٹ جاؤ، ہم نہیں لڑتے، صبر کرے. کوئی تمہارے حق میں ڈاکہ ڈالے صبر کرے. جو بھی تمہارے ساتھ زیادتیوں میں صبر کروں گا. صبر یہ صبر نہیں ہے، یہ بزدلی ہے. یہ صبر اچھا قرآن مجید میں صابرین کی آیات ہیں، ان اللہ مع الصابرین. اس صابرین کا سب سے بڑا مصداق کون ہے؟ حسین کربلا والے صابرین کے نماز ہے. ان اللہ مع الصابرین سب سے بڑا کون ہے مصداق؟ حسین اور ان کے ساتھی. اب آپ کو کربلا میں کیسا صبر کیا تھا؟ کیا صبر جا کے گردنیں رکھی تھی لو بھائی مانو ہم نہیں لڑیں گے؟ نہیں، بچہ بچہ جا کے لڑا. داد شجاعت دی. کسی نے سینکڑوں کو قتل کیا، کسی نے درجنوں کو قتل کیا. لڑتے لڑتے نہیں لڑتے. اور صابرین بھی وہی بھائی کیسے صابرین وہ لڑتے رہے تلوار سے لڑ رہے ہیں، سے لڑ رہے بچوں میں لڑ رہے. صابرین کہاں ہوئے؟ نہیں کوئی تو صابرین ہے. ان اللہ مع الصابرین. صبر کا معنی یاد کہ صبر کا معنی ہے شجاعت، صبر کا معنی ہے بہادری، صبر کا معنی ہے مصیبتوں کے مقابلے میں ڈٹ جانا، بیٹھ جانا نہیں. مصیبتوں کے مقابلے میں، کیونکہ مصیبتوں کے مقابلے میں ڈٹ جانے والی سب سے بڑی جماعت تھی حسین. وہ جماعت تھی حسین اور آپ کے بعد انصار. زیادہ صابرین کہتا ہے. کیا کہنا ہے؟ سورہ بقرہ آیات بہت ہے ہمارے پاس، 100 سے زیادہ ہے. بس ایک آیت بتا دیتا کہ آپ کو یاد ہے. ربنا افرغ علینا صبرا. صبر کا دامن سننا قوم کافر ہیں. جانتے ہیں کس کی دعا؟ یہ جناب طالوت اور اس کے لشکر کی دعا ہے جو جالوت کے لشکر سے آمنا سامنا ہو. وہ لشکر بہت بہت اسی میں ایسا کم کہتے ہیں جو مومن تھے وہ اتنا اپنا لشکر دیکھ کے کہتے تھے کوئی بات نہیں. کتنی بات ایسا ہوا تاریخ میں چھوٹے چھوٹے لشکروں کو اللہ نے بڑے بڑے لشکروں پر غالب کر دیا تھا. اس پہ جب سامنا سامنا تو یہ مومنین یہ دعا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم پہ صبر نازل فرما. ربنا افرغ علینا صبرا. ہم پہ صبر نازل. کیا چھوڑ کے بھاگے ہو؟ نہیں. اور پھر اس کے بعد فوراً وثبت اقدامنا. ہم پر صبر نازل فرما اور ہمیں ثابت قدم رکھ. وانصرنا علی القوم الکافرین. قوم کفار پہ ہمیں فتح عنایت کر دے. سمجھ میں آیا؟ صابر وہ نہیں جو میدان چھوڑ کر
صابر وہ نہیں جو سامراج کے مقابلے میں سرنڈر کر دے، صابر وہ نہیں جو طاغوت کو سجدہ کر دے، صابرین کی جماعت وہ ہے کہ گولہ باری میں علی کا غدیر کا جشن منا کے، ولایت علی کا جشن منا کے دنیا کو بتا رہے ہوں کہ یہ ہوتی ہے صابرین کی جماعت۔ عیسائیوں کی بوسان میں جشن غدیر منانا اور ہوتا ہے، دنیا نے دیکھ لیا نا، ختم ہو جائیں گے، ختم ہو سکتے ہیں، مار دیے جائیں گے، مار دیے جا سکتے، تباہ و برباد کر دیے جائیں گے، ساری دنیا میں کیا بلا کرنے کی کیا نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے نا سب کچھ، پوری دنیا میں گھیرا ہے نا، یاد رکھو پھر بھی کچھ نہیں ہوگا، مر جانا شکست نہیں، گھروں کا برباد ہو جانا شکست نہیں، اگر یہ شکست ہوتی تو کائنات میں حسین سے قیمتی جان کسی کی نہیں ہے بتاؤ، ہے اہل بیت رسول سے زیادہ قیمتی جانیں کسی کی نہیں، مار دیے گئے، کاٹ دیے گئے، لوٹ لیے گئے، گھر جلا دیے گئے، خیمے جلا دیے گئے، زندانوں میں گئے، بازاروں میں گئے، کون جیتا؟ ہونا کہ ہار گئے، حسین ہے کسی میں جرات؟ شکست جب ہوتی جب ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جاتا، اصول کو یاد رکھو، احزاب سامنے جب یہ احزاب ہے، کیا تھا احزاب؟ اتحادیوں نے حملہ کیا، مدینے کے اندر کے منافق اور یہودی مل گئے، باہر کے کفار و مشرکین، اتنا بڑا لشکر تھا، 11,000 سے 15,000 تک کی تعداد ہے، جتنی آبادی نہیں تھی مدینے کی، جب بھی تو خندق کھودنی پڑی تھی نا، یاد آ رہا ہے؟ اتنا بڑا لشکر جس نے حملہ کیا، ورنہ انسان کیوں پھیلتا اللہ کر، اتنا بڑا لشکر، اس وقت 15,000 آج کے کروڑ بن جاتے ہیں، آبادی کا ریشو نکالو بن جاتے نہیں بن جاتے، لہذا اس لیے گزارش کر رہا ہوں کم سے کم امید سے جہاں تک میری آواز ہے خدا کے تم ان میں کے نہ بن، وہی مجاہد وہ بھی مظلوم مجاہدوں کے خلاف بن ہوتے، شرم نہیں آتی، پھر اپنے آپ کو حسین نہیں لے جاتے، پھر اپنے آپ کو سید کہتے ہیں کہ میں شیعہ ہوں، کوفے میں ہوتا تو پھر بھی جب بھی یہی کہہ رہا ہوتا، جب سب کے پتہ چل گیا نا کہ کیوں لوگوں نے چھوڑا تھا بھائی اتنا بڑا لشکر کون لڑے گا، کہ کوئی لڑنے کا زمانہ تھا، بعد میں آ جاتے، کیا ہوا؟ کوئی ایک جملہ جو میں کہتا ہوں مروا دیا نا، ہماری آنکھ میں یہ جملہ بولتا ہے، بولتا ہے، جب قربانی کی وجہ سے مروا دیا نا، دیکھا یہ ہوتا ہے، دیکھا وہ، دیکھا اس لیے حسین اکیلا وہی فکر کہ آج جمہوری اسلامی اکیلی کھڑی ہے اور چاروں طرف سے دشمن کی تو نے ہم زبانی جماعت کا صرف پڑی ہوتا ہے، ہم تو زبانی جماعت کا حمایت کر رہے ہیں، کوئی میدان میں ہوتا ہے کوئی حمایت کرنے والا ملا، لیکن وہ آواز میرے پتہ آپ کو یہ وہی ہوگا، اس کو کہتے ہیں کربلائے اصل، یہ ہے کربلائے اصل، یہ کیا ہوگا؟ اس کے بعد بھگتنا سب کو پڑے گا، بچے گا کوئی، قتل حسین کے بعد تباہ و برباد ہوئے کہ ایک دوسرے کو اس طرح کاٹا تھا، حجاج کے زمانے تک لاکھوں کے حساب مارتے تھے ہر مہینے جس کا قتل عام تھا، بنی ہوئی برتبار یہ نہ سمجھے کہ سکون ہو جائے گا، آرام آ جائے گا، نہیں، اگر خدا نہ کرے اس مارکے میں بظاہر طور پر مظلوم ختم بھی کر دیے گئے نا، ان کا مشکل ہے وہ کامیاب ہو، جیسے کل کے لیے کہتے ہیں میرا اللہ ہوگا تو میں 6 جیسی تمنا کر رہا ہوں کہ کاش میں ان کے درمیان میں ہوگا، یہاں نہ ہو، تو بقری سے 2-3 دن پہلے آیا بدنصیبی ہوئی کچھ دن اور کیا ہوتا ہے یہ واقعات پہلے ہوتا ہے، مظلوم ہے، کیوں مظلوم ہے؟ کیونکہ انہوں نے کسی یزید کے سامنے سر نہیں جھکایا، نہ جھکایا، یہی جملہ ہے نا، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ سرنڈر کرو، بیعت کرو، یعنی بیعت کرو، یہ کریں گے بیعت، کیا ان کے اندر منافقین نہیں، مخالفین ہے نا، یعنی اندر سے بھی باہر نکلا ہے، مگر وہ 85 سال کا بوڑھا کہتا ہے کہ مر جائیں گے، مگر ان کے ہاتھوں میں بیعت نہیں کریں گے، کیونکہ ہم کربلا سے فرشتہ ہیں، کربلا والوں کی طرف سے
اگر حسین کو انصار کی ضرورت نہیں تو زیادہ سی جملہ بھی پھر نکالنا پڑے گا جو آپ کے یا دونوں ہیں کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی آتا ہوں کیوں کہ ظلم کے خلاف کرتا ہے یزیدیت کے خلاف وہ آباد ہے اس خلاصہ بلند کم سے کم جو اپنی جگہ پہ بیٹھ کے کر سکتا ہوں تو یہ موبائل اور شیطانی کاموں کے لیے صبح شام کا استعمال کرتا ہوں مزدور کے لیے استعمال کر سکتا ہوں ایک تو ویسے مزدوروں کی حمایت کو مان سکتا ہوں آگے نہیں کر سکتا اتنا سے نہیں کر سکتا کم سے کم ان کے لیے ایک بار تو دن میں دعا کر سکتا ہوں کیا چل رہے گا میرا اب آپ اندازہ لگے کہ کس طرح آپ کو ڈالر خرچ کرنے کی یہاں تک پہنچایا کہ لوگوں کی آواز اٹھانے والے میں کوئی خراب اٹھائے کون اٹھائے کوئی سب کوئی کر سکتا بس یہی کریکٹر تھے کوفے میں یہ بڑھ بڑھ کر حسین اور حسین کے بچوں پہ بھائیوں پہ بھانوں پہ رکھوں پہ حملہ کرنے لگے کون وہ بھائی سامنے سب شامی کر رہے تھے تھوڑی تھا شام سے جائے تو بعد میں آئے تھا کیونکہ جلتا ہے نا میرے ساتھ میں اکثر ہی تم بتاؤں میں نہیں جن کے حسین نام لے کر کہتے ہیں کیا تم نے سب نہیں کھا کیا تم نے سب نہیں کھا کیا تم نے سب نہیں کھا پڑھ لیجیے میں ساری تو سیکھ لیا نام لے کے کہتے ہیں وہی لوگ حسین کے بچوں کے گلے کاٹے کیوں جو پہلے کیا ہے اس کا مضافہ ہو جائے حاکم خوش ہو جائے اگر وہ تانا تو کہو کہ میں نے علی اکبر کی بچی بھی تو میں نے مانی تاکہ میں کہہ سکوں مجھے جا کے دربار میں جا کے اگر انتظار کیا تم نے بھی تو خط لکھا تھا حسین تو کہو کہ دیکھ میں نے مضافہ کر دیا علی اکبر کی بچی تو میں نے مانی دیکھ علی اکبر کی گھرے تو میں نے مانی دیکھ عباس کا ایک بابو میں نے قلم کیا چلائے گا دیکھ عباس کا دوسرا بابو میں نے قلم کیا قاسم کے نات پر سب سے پہلے میں نے گھوڑا لگوایا حسین کی لاش پر میں نے گھوڑے لگوایا بات باتیں بڑی انعام کے لالچ انعام کے لالچ مجھے یہ ملے گا مجھے وہ ملے گا مجھے وہ ملے گا لیکن جنہوں نے جو عہد و پیمان پورا کرنا جانتے ہیں سواری رات ایک دوسرے سے عہد و پیمان کرتے ہیں ایک دوسرے کو جوش دینا ان کے آبا و اجداد کی بہادری کے قصے سناتے تھے ایسے میں یہ جماعت ایک ہی جگہ ابھی ملانے بھی تھے بنا سجا بھی تھے زہر ابن قیم بھی تھے یہ سب بیٹھے ہوئے تھے باتیں ہو رہی تھیں شمرارہ کا بار بار عمال معمو نہیں تھا اتنا ہم لکھ بھی چکے پڑھ چکے تفصیل سے کتاب یہ لوگ بے وقوفی والے کرے ہوتے نا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا وہ ہم بتا چکے تفصیل ساری اور تاریخی حوالے بھی دے چکے سب سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہے ہماری ساری پاس یہ معمول کسی کے بارے میں اور یہ ان کے مولوی اپنی قوم کو معمول بنایا کرتے ہیں جناب عباس کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا اس کے رشتے لیکن وہ آتا ابھی لکھا ہمارا 3-4 تو جناب ابن سجا جناب زہیر حبیب ابن مراحل ایسے کہتے ہیں بار بار ایسا ہو رہا ہے آپ جائیے عباس سے بات کریں زہیر بن قیم کو تیار کیا زہیر بن قیم نے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور جناب عباس کے ساتھ ساتھ جناب عباس کو تلایا پھر یہ خیموں کا پہرا دیتے تھے گھوڑے پہ بیٹھے زہیر بن قیم ساتھ ہو گئے اب دیکھو انصار حسینی میں ہے تو ہے اور ابھی راستے سے ساتھ ہوئے بات کس سے کر کے آئے علی کے بیٹے سے کانفیڈنس لے کے آپ زہیر بن قیم اپنے اوپر حالانکہ ابھی راستے سے ساتھ ہوئے میں نے کہا نا چند دن پہلے راستے سے ساتھ جناب عباس ساتھ چل رہے ہیں اور باتیں کرتے ہیں پورا واقعہ بتایا کہ بات ایسے ہوا ایسے ہوا ایسے ہوا یعنی ان کی والدہ کا تو مولا کائنات ہے ذرا روح بنی سے مولا کیا اس کا واقعہ ہوا مولا کی خواہشہ دی بیٹا وہ آپ سنتے رہتے ہیں سب ہوگا واقعہ بتاتے اچھا پوری گفتگو کے درمیان ہمارے بنی ہاشم مسکراتے رہتے بیچ میں کوئی بات ہی نہیں کی جب تک کہ بات نہیں ہوئی جب پوری بات ختم ہوئی تو اب کہتے ہیں کہ میرے بھائی آپ کی بات پوری ہو گئی مکمل ہو گئی کہتے ہاں علی کے نام میری بات مکمل ہو گئی بول رہے کہتے ہیں کہ عباس سے انگائی بیٹھے بیٹھے ایسے انگائی کے رکاوے ٹوٹ
کوئی کہتے ہے مجھے میری خدمت کا مقصد یاد دلاتے یاد دلا رہے کہ میں دنیا میں پیدا ہوں، دنیا میں آیا جو ہے صبح ہونے دو پھر دیکھنا کہ عباس کیا کرتا ہے. اتنا مان عباس کو پھر بازو بندے کوئی بات جب خیموں سے خیمے ہٹائے گئے تھے نا ساتھ سے اپنی تلوار سے خیموں کی کاوے کاٹی تھی نا عباس کیوں ایک اطمینان تھا کوئی بات جب جل کا دن آئے گا سارے ارمان نکالوں گا جب آج تجھے کوئی بات وہ ہونے تو وہ ہے جب کوئی میں کیا ہے وہ بنی ہے وہ پیمان لیا تھا نا اپنے میں یاد ہے عباس جب عاشور کا دن آیا تو سب سے پہلے عباس جانے کے لیے آقا میدان میں جاؤں گا شہر نے اللہ بات دیا عباس علمدار ہو قلب لشکر میں کھڑے ہو سمجھ گئے عباس کے بھی لڑنے کی اجازت نہیں کیونکہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ مسائل جناب عباس کو بہت سے بس تھوڑے سے جن چند حکم سے سنیے مسائل جناب عباس سمجھ گئے اجازت صبح سے عصر تک عباس دیکھتے رہے ان کا ایک ایک سپاہی جاتا ہے حسین کسی کو کانٹیبل لاتا کسی کو آغوش میں لیے چلے آتا گنج شہینہ میں لاتے لے جاتا ایک وہ وقت آیا کہ عباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا کوئی سب جھکائے درے خیمہ پہ حاضر اس نے مالیابی طلب کیا مولا جو غلام حاضر ہونا چاہتا اجازت نہیں رہے بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے اپنے مولا کی اجازت خیمے میں داخل ہوئے سب جھکائے کھڑے ہیں سامنے اتنی ہمت نہیں ہے عباس میں اپنے مولا سے بات سب جھکائے کھڑے حسین نے دیکھا اپنے قوت باتوں کا عباس کو کہنا چاہتا عباس کہاں مولا اگر آپ کی اجازت ہوگی تو یہ غلام کو کر سکے عباس کو دل میں کہنا کہو مولا اب اس غلام کو بھی میدان کی اجازت دے دی جملہ کہا حسین نے آپ سنتے ہیں لیکن کبھی غور کیجیے اس ایک جملے میں کتنی حسرتیں چھپی ہوئی بات کیوں کیسے جانا تو میرے لشکر کے علمدار رات تو جینا ہے نا سمجھے اس جملے کا مطلب آپ جانتے ہیں عباس تم سے بیویوں کی ڈھارس ہے عباس تم سے بچوں کی ڈھارس ہے جب کسی شہید کا لاشا آتا تھا نا خیمے میں تو بیویاں گھبرا کے علم کے پھریرے کو دیکھتے تھے علم کا پھریرا لہرا رہا ہے یعنی عباس موجود اور جب تک عباس ہے کوئی مصیبت خیموں کے نزدیک نہیں آ سکتی ہو گیا یہ عباس تم سے ڈھارس ہے تم کیسے جاتا ہے عباس نے پھر سب جھکائے اتنا ہی کہا مولا میرا لشکر کہاں ہے سب کو تو آتے گندے شہیدہ میں سلا اجازت نہیں دیتے یہ وہ وقت ہے کہ جب وہ 4 سال کی پیاسی بچی آئی اور آنے کے بعد لپٹ دامن سے چچا جان پیاس مارے ڈال کیا آپ ہی تھوڑا سا پانی نہیں لا سکتے عباس کی جیسے دلی مراد ہو رہے بیٹھ گئے زمین اور بچی سے کہتے شہزادی اپنے بابا سے اجازت دلوا دو وعدہ کرتا ہے یہ غلام پانی لے کر آئے یا یوں کہوں کہ عباس نے کہا ہوگا اجازت دلوانا آپ کا کام القامہ کو کھینچ کر آپ کے قدموں میں پھینک دینا عباس کا اتنا عباس کو یقین ہے اپنے قوت باتوں جب سفارش ایسی ہو تو اجازت نہیں ملی اجازت پانی لانے کے لیے بچی دوڑی گئی اور انہوں نے خیمہ سے خشک مشکیزہ اٹھا کے لائے عباس جھکے اتنا جھکے کہ بچی نے اپنے ہاتھ سے گلے میں مشکیزہ ڈالا آج تک مشک و علم کا رشتہ یہ کسی انسان کا عام انسان کا جوڑا ہوا نہیں یہ مشکیزے کا پھریرے میں لہرایا جانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مشکیزہ کسی پیاسی کی نشانی ہے کسی معصوم تشنہ لب کی نشانی ہے یہ مشکیزہ
گئے عباس میدان، بس میں نے ختم کر دیا، میں نہیں پرانی کرتا، بہت دیر ہو گئی کوئی خبر نہیں آئی۔ بچی نے جناب فضہ سے کہا، فضہ اما فضہ دیکھ باپ میرا چچا گیا تھا بہت دیر ہوئی واپس نہیں آتا، کیا مسئلہ ہے؟ فضہ نے خیمے کا پردہ اٹھایا، کچھ دیر دیکھتی رہی، سنیے گا دیکھتی رہی، پھر اچانک کہا مڑ کر میری بچی مبارک ہو، تیرے چچا نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ آپ جانتے ہیں جملے کا اثر کیا ہو؟ بچی نے بس اتنا سنا کہ میرا چچا آ رہا ہے، اس نے دوڑنا شروع کر دیا خیموں میں اور چلاتی جاتی، آؤ بچوں آؤ اپنے اپنے کوزے بھی لے کر آؤ۔ بس کیا ہوا؟ جناب فضہ نے علم آتے دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ علم عباس کے لہو میں ڈوبا۔ اللہ تعالیٰ سنو، اب جو جس جملے کے لیے میں نے آپ کو رحمتیہ بتا رہا ہوں، کربلا آپ میں سے اکثر لوگ ہیں جو نہیں کہ پروردگار سب کو لے کر جائے۔ میں جب پہلی بار گیا تو گائیڈ کی مجھے ضرورت تھی، مجھے ایک چیز کی جستجو تھی، تو یاد ہے کہ مجھے ایک مقام پر لے کر گیا جس مقام پر بتا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں مشکیزے کو تیر لگا۔ آج سے وہ مقام عمارت اور اس کے درمیان میں کہیں گم ہو گیا، لیکن شروع میں جب اتنا وہ نہیں بنا ہوا تھا، تعمیرات نہیں تھی، وہ مقام دکھا۔ اچھا یہ مقام جانتے ہیں اگر آپ خیمہ گاہ کی طرف کھڑے ہوں تو ظاہر ہے کہ آپ کو وہاں دور نظر آ جائے گا، دونوں نظر امام حسین صاحب کا روضہ اور پھر اس کے بعد جناب عباس کی کا روضہ۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جناب عباس جس جگہ گرے تھے گھوڑے سے اسی جگہ تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو تیر لگنے کا مقام ہے یہ پیچھے، تیر جو مشکلوں کو لگا ہے یہ پیچھے۔ لوگوں نے بتایا تو میری بات سمجھ میں آئی نہیں، میں آپ کو صاف بتاؤں میری بات سمجھ میں نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ بھائی روزہ وہاں پر ہے، نہر وہاں پر، پانی وہاں پر، اور ہاتھ کٹنے کی جگہ بھی آگے، پہلے ہاتھ کی دوسرے ہاتھ کی سب آگے، یہ یہاں پہ دیکھو۔ عزیزو اسی شام میں نے مجلس پڑھی، ارے مجلس کو پڑھتے ہو، مجلس پڑھتے پڑھتے میں خود بنتا ہوں، میں خود پڑھتا ہوں اور سمجھ نہیں آنے بات۔ جانتے کیا ہوا عباس کے ساتھ؟ جب عباس کے دونوں بازو قلم ہو چکے تھے نا تو عباس مسجدے پر چھا گئے، چشمے کو منہ میں دبا لیا تھا، گھوڑے کو ایٹ دیتے ہوئے کہتے جاتے تھے رہوار جلدی کر جلدی کر، ایک بار مجھے خیمہ گاہ تک پہنچا دے۔ یعنی عباس آگے بڑھ رہے تھے، خیمے کی پڑھ رہے تھے۔ وہ مقام آیا کہ جہاں مسجدے میں تیر لگا کربلا، بس پانی بہا، عباس کی آنکھوں میں امیدیں سب گئے۔ عباس جا رہے تھے خیمے کی طرف، وہاں سے رہوار کو واپس پلٹایا کہ واپس چل۔ اب خیمے کی طرف کہاں جا؟ اب تو میرے ہاتھ بھی نہیں رہے کہ میں پانی کو پھر لانے کی کوشش کر لیتا۔ عزادارو اس لیے مشکیزے کو تیر لگنے کی جگہ آگے ہے اور عباس کے گھوڑے سے گرنے کی جگہ پیچھے ہے۔ کیوں؟ عباس نے گھوڑے کا رخ واپس موڑا تھا اور بس وہ عالم تھا کہ صرف زخم لگتے جا رہے تھے، اور یہی کسی ذاکر کو خواب میں بھی نقل کیا اور کتابوں میں بھی یہ واقعہ نقل ہو گیا۔ مولا نے کہا جیسے میں گرا تھا ایسے کوئی بھی نہیں گرا، جو زخمی گھوڑے سے نیچے گرتا تھا ہاتھوں کا سہارا تو لیتا تھا، ارے میں اس طرح سے گرا تھا، میرے بازو نہ تھے، جب میرے سر پہ گرز لگا ہے میں اس طرح سر کے بل گرا تھا کہ جتنے تیر تھے میرے جسم میں بے وقت ہوتے تھے۔ اللہ اللہ القوم الصالحین سیاد الذین آمنوا ہمارے سارے عمل کو قبول فرما لے۔ لہٰذا اپنے امام زمانہ کے توسط سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، دنیا میں جہاں کہیں بھی ممکن آواز ان کی جواب ہماری دعا اور حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حسین کو اپنے غلامان میں رکھ، جو مبینہ نظار اپنے جسم میں شہید کر دے گئے، اپنے شہدائے کربلا کے ساتھ محفوظ فرما۔ بیمار ہیں، زخمی ہیں، بے حق بیماری کربلا اور سب کو صحت کاملہ واجب فرما۔ رسید ہے، لاپتہ ہے، بے حق ابتدائی کربلا سب کو ایسے حیاتہ فرما۔ باری الہا یہ مار کے حق و باطل جان کے معبود تیرے وعدوں پر میں یقین، تیرے وعدوں پر میں بھروسہ، معبود ایسا عوامل کا لشکر بھیج، غیب سے مدد کر،
معبود اس کو بھیج دے جس کے بھیجنے کا تم نے ہم سے وعدہ کیا. ان مظلوموں کی مدد کر جو ساری دنیا کے مظلوموں کی ڈھارس بنے. والدہ بوڑھے 85 سال کے بوڑھے کی حفاظت کر. ساری یزیدی طاقت سے ایک آپ کے بوڑھے عالم کے دشمن رہبر موصل کی دشمن. معبود میری عمر سے دے, میری زندگی اسے دے, اس سے بچا دے. وہ مظلوموں کی ڈھارس اور جو اس کا ساتھ دے رہے ہیں. سلام ہو کی بہادری پر بڑی شدہ. یہ اکیلا اسرائیل نہیں لڑا, اسرائیل تو ہار چکا ہے پوری. یہ پوری دنیا نے مل کر ان پر حملہ کیا ہے. پوری دنیا میں معبود ان کو ثابت قدم رکھنا. ہم بڑے گنہگار ہیں لیکن دلوں کے حال سے تو آپ تمام تو چاہتا ہے کہ میرا دل, ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکے. ابھی موقع مل جائے میں ابھی چلا جاؤں گا, وہاں چلا جاؤں, ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, ان کے ساتھ جینا چاہتا ہوں, ان کے ساتھ مرنا چاہتا ہوں. میرا اللہ چاہتا ہے. معبود جو ہم سے ہو سکتا ہے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما. تو نے سوال دی ہے, تو نے قلم دیا ہے, سب تم مظلوموں کی حمایت کے لیے وقت دن اور رات وقت. پروردگار مظلومین کو فتح عنایت فرما, ظالمین کی جڑوں کو کاٹ. خاص طور پر اسرائیل اور امریکہ کے نجس وجود سے اس پورے زمین کو پاک کر. ہم اس قابل نہیں ہیں, اس قابل بنا دے تیری آپ کی عزت کا ضرور ہو. اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو. تعظیم فرما بطور امام زمانہ. آپ سے درخواست کریں گے مرحومین کے حمایترات ہمارے آپ کے سامنے مرحومین کو نے جس سنت کی ہے, ان سب مرحومین کے سارے ثواب کے خاندان کے دیگر مرحومین اپنے مرحومین کو شامل کر دیا. خاص طور پر شہدائے ملت جعفری اور جہاد جو ہمارے بڑے بڑے سائنسدان اور بڑے بڑے سالار جو شہید ہوئے اور شہید ہوئے ہمارے, ان سب کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. تعالى بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء. تشریف رکھیے.